آقا کے بعد خلافت کے کئی سارے طریقے ہیں. مفسرین کرام نے 3 طریقے لکھے. کتنے؟ سارے بولو کتنے؟ 3 طریقے. پہلا طریقہ جو مفسرین نے ذکر فرمایا ہے خلافت کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ کائنات والے اللہ کے بندے نیک لوگ جسے منتخب کر لے وہ خلیفہ بن جائے. جا کر کے سبحان اللہ. میری بات کس طرف جا رہی ہے؟ اور یہی آج کا دن اسلامی تاریخ کے مطابق 22 جمادی الثانی کا دن ہے اور اس دن اس ہستی کی وفات کا دن ہے جس کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں. یار غار، یار مزار، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ بلا فخر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جا کر کے سبحان اللہ. ساری کائنات والے نیک لوگ جس پہ اتفاق کر لے. ایک طریقہ یہ ہے کہ خلافت اسے مل جاتی ہے. میرے آقا کے بعد صحابہ نے کس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور یہی وجہ ہے حضور پاک کے بعد سب سے پہلے خلیفہ جنہیں خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے. خلیفہ بلا فصل کا مطلب آپ کو سمجھاؤں، یعنی حضور پاک کے بعد اس خلیفہ سے پہلے درمیان میں کوئی خلیفہ نہ ہو وہ خلیفہ بلا فصل ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے درمیان فاصلہ نہ ہو وہ کیا ہے؟ خلیفہ بلا فصل. تو حضور پاک کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سارے بولو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، میں اشارتاً سمجھاتا جاؤں. امامت الگ چیز ہے، خلافت الگ چیز ہے. سارے بولو خلافت الگ چیز ہے، امامت الگ چیز ہے. اب میں آپ کو ان دونوں کو اس طرح سمجھاتا جاؤں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جب حضور پاک بیمار ہوئے، یہ احادیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. میرے آقا جب بیمار ہوئے آخری ایام میں تو آپ پہ غشی طاری تھی. المختصر آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اے عائشہ ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو نماز پڑھا دے. جیسے میرے آقا کے الفاظ جو ہیں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اے عائشہ ابو بکر کو حکم کرو، میرے نبی کے عائشہ ابو بکر کو حکم کرو کہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑا ہو کر لوگوں کو امامت کروا دے. حدیث پاک کے اگلے الفاظ کا مفہوم یہ ہے، حضرت عائشہ نے عرض کی او میرے آقا، او میرے محبوب، ابو بکر میرے باپ ہے، ابو بکر میرے باپ ہے، میں اپنے باپ کو سب سے زیادہ جانتی ہوں اور دل کا بڑا نرم اور بڑے ہی رحم دل ہے. جب آپ کے مصلی پہ آپ کو نہیں پائیں گے تو ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکیں گے. رحم دل نرم دل رونے لگ جائیں گے. اللہ کے محبوب میں عائشہ یہ عرض کرتی ہوں کہ آپ عمر کو حکم کریں کہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا دے. میرے آقا نے پھر فرمایا عائشہ میں نے کہا ابو بکر کو حکم کرو نبی کے مصلی پہ امامت کروائے. حضرت عائشہ نے پھر یہی عرض کی.
میں نے حکم دے دیا ابو بکر کو کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں اللہ کا نبی یہ کہتا ہوں ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کھڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا مصلی میرے آقا کو کس نے دی، میرے ابو بکر کو کس نے دیا ہے؟ حضور پاک نے۔ کس نے دیا ہے؟ تو حضور کے بعد امام کون بنے؟ ابو بکر صدیق۔ کون بنے؟ سارے بولو ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی۔ حضرت علی المرتضیٰ سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے شیر خدا آپ خلیفہ کس کو بنائیں گے؟ یار جا کے کہو سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں کہتا، تاریخ الخلفاء کے اندر جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ نماز ہے۔ ارے نماز میں ہمارے امام حضور نے جس کو بنایا ہم اسی کے ہاتھ میں بیٹھ کر کے اسے خلیفہ بنائے۔ پتہ چلا کہ میرے آقا کے بعد خلیفہ بھی ابو بکر ہے اور میرے آقا کے بعد امام بھی ابو بکر ہے، لہذا خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے۔ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو خلافت کی ایک صورت یہ ہے کہ لوگ جسے مقرر کر کے خلیفہ بنا لیں۔ سارے صحابہ نے اتفاق کیا، ہاتھ پہ بیعت کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا۔ ایک بات اور بتاؤں آپ کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امامت، میرے آقا جب دنیا سے پردہ کر گئے، پردہ کر جانے سے پہلے 3 دن، کتنے؟ زور سے بولو 3 دن میرے آقا اس دنیا میں موجود ہیں۔ نماز حضور کے مصلی پہ ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ تو پتہ چلا کہ حضور نے امام کس کو مقرر کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور صحابہ نے اتفاق کر کے، بلکہ کئی ساری احادیث کے اندر بھی آتا ہے، کئی سارے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ مسئلہ درپیش آیا، اور ایک روایت ہے اس کا مفہوم ہے، ایک عورت ایک صحابیہ آئی، انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب میں اگلے سال آؤں گی، آپ نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر سے مل لے۔ یار زور سے کہو سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ سارے لوگوں نے اتفاق کے ساتھ ہاتھ پہ بیعت کر کے جسے خلیفہ بنایا وہ ہے ابو بکر۔ لہذا خلافت کی ایک صورت ہے جسے لوگ خلیفہ بنا رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خلیفہ خود کسی کو خلیفہ مقرر کر جائے۔ یار زور سے کہو سبحان اللہ۔ دوسری صورت یہ کس نے لکھا؟ مفسرین میں سے تفسیر معالم العرفان والوں نے لکھا کہ دوسری صورت یہ ہے کہ خلیفہ خود اپنی جگہ پہ دوسرا خلیفہ مقرر کر کے جائے۔ اس کی مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ دنیا سے جانے سے آخری وقت میں آپ نے کچھ بندوں کا انتخاب فرمایا اور فرمایا جس پہ یہ متفق ہو جائے اس کو خلیفہ بنا لینا، اور آپ کا اشارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ تو خلافت کی کتنی صورتیں ہوئی؟ زور سے۔ تیسری صورت خلافت کی ہے اپنے زور کے بعد
قرآن نے کیا کہا؟